من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 تا 97 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، اس بات سے کہ لوگ ایمان لاتے، اذ جاءہم الہدی، جس وقت ان کے پاس آ چکی ہدایت، الا ان قالوا، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ، کیا اللہ نے بھیجا ہے، بشرا رسولا، ایک بشر، ایک انسان رسول بنا. قل لو کان بالارض، آپ کہہ دیجئے اگر ہوتا زمین میں، اگر ہوتے زمین ملائکۃ، فرشتے، یمشون، چلتے رہنے والے، مطمئنین، بسنے والے، لنزلنا علیہم من السماء، البتہ ہم نازل کرتے لوگوں پر آسمان سے ملکا رسولا، ایک فرشتے کو رسول بنا کر. قل کفی باللہ، آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ، شہیداً بینی و بینکم، گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، انہو کان بعبادہ، بے شک شان یہ کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے خبیر
خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے، باخبر ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ اور جسے اللہ ہدایت دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ بس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ اور جسے اللہ گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ بس ہرگز آپ نہ پائیں گے ان لوگوں کے اولیاء کوئی دوست من دونہ اللہ کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُ اور ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے یوم القیامت قیامت کے دن علی وجوہہم ان لوگوں کے چہروں پر، ان لوگوں کو ان کے چہروں کے پر عمیا اندھا کر کر، بکما گونگا کر کر، سما بہرا بنا کر، اور ہم ان لوگوں کو قیامت کے دن اکٹھا کریں ان کے چہروں پر عمیا اندھا کر کر، بکما بہرا گونگا کر کر، سما اور بہرا کر، مأواہم جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم جس وقت بھی سلگائی بھڑکائی گئی آگ، زدناہم سعیرا ہم اس میں اس کے بھڑکانے میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کان الناس امۃ واحدہ تمام کے تمام لوگ ایک امت تھے، تمام کے تمام لوگ ایک امت۔ چھوٹی موٹی لڑائیاں جھگڑے یا قتل و غارت یہ ہو جایا کرتے تھے لیکن شرک نہ تھا۔ یہ پہلے کی بات عرض کر چکا ہوں، شرک کی ابتدا ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں 5 بزرگ تھے۔ ایک کا نام ہود، دوسرے کا نام سواع، تیسرے کا نام یغوث، چوتھے کا نام نصر، پانچویں کا نام یعوق۔ یہ 5 بزرگ تھے۔ ہود حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب، باقی سواع، یغوث، یعوق یا نصر یہ 4 حضرت ادریس علیہ السلام کے نیک بیٹے تھے۔ تو یہ نیک لوگ تھے، تو لوگوں نے ان کے وفات کے بعد ان کے مجسمے بنا لیے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں حیا ہے، ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں گے۔ لیکن آنے والی نسلوں نے، دلوں میں شیطان نے، ابلیس نے یہ ڈال دیا تمہارے آبا اجداد ان مجسموں کی عبادت کیا کرتے ہیں، لہٰذا تم ان کی عبادت ان کو خدا بنا دو۔ اور انہوں نے ان کی اس طرح پوجا پاٹ شروع کر دی اور اس وقت سے لے کر اب تک اسی طرح شرک چلا آ رہا ہے دنیا کے اندر۔ تو دنیا کا اندر اس طرح شرک چلا رہا ہے۔ تو انسان میں ان رشتوں ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، بھلائی کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے انسانوں میں نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا اور یہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آمد ختم ہو گیا۔ تو انسانوں کی پیدائش سے پہلے اس زمین پر 2000 سال پہلے جنات کا بسیرا تھا، جنات رہا کرتے تھے 2000 سال پہلے۔ تو ان کو ان کے رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا، اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیج دیا کرتے تھے اور فرشتے ان جنات کو سمجھایا کرتے تھے
کہ تم یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، لیکن جنات کے اندر وہ صلاحیت نہ تھی کہ ان میں سے کسی کو رسالت ملتی، نبوت ملتی، کسی کو خلیفہ بنایا جاتا۔ اس کام کے لیے میرے رب نے انسانوں میں سے نبیوں کو، رسولوں کو چنا اور انسان کو اس زمین پر اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ تو جب انسان آگے تو اللہ پاک نے انسانوں میں سے ہی نبوت اور رسالت کے لیے انسانوں میں سے انتخاب فرمایا، اور عالم ارواح سے ہی جس وقت میرے رب نے روح کو پیدا کر دیا تو اسی میں انتخاب ہو چکا تھا کس نبی نے کس زمانے میں کس دھرتی میں کس وقت تشریف لانا ہے۔ تو یہ رسالت نبوت ایسی چیز نہیں ہوتی کہ انسان اپنے تقوی سے، اپنی پاکیزگی سے، اپنی عبادت سے اللہ رب العزت سے رسالت اور نبوت کو حاصل کر سکے، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ عبادت سے رسالت نہیں ملا کرتی اور تقوی سے عبادت رسالت نہیں ملا کرتی، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اپنے مخلوق میں جس کا مفاد ہے وہی رسول بن کر آتا ہے، اور میرا رب کو انتخاب عالم ارواح کو تمام نبیوں کے لیے کر دیا تھا، اور اسی کے مطابق تمام نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ انسانیت کو رشت و ہدایت کے لیے نبی کی زندگی موجود، نبی پر اترا ہوا قرآن موجود، صحابہ کی زندگیاں موجود، تابعین تبع تابعین صالحین کی زندگیاں موجود۔ تو اب اللہ رب العزت نے نبی کی امت میں امت کو ہی اس کام کے لیے چنا کہ نبی اس کام کو کیا کرتے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس امت میں جو دعوت تبلیغ یا رشد و ہدایت کے لوگوں کو تک جائے، ان کو بلائے اور قرآن کو کی خدمت سرانجام دے، حدیث پر اپنے سرانجام دے اور برائی سے ہو کے نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے، تو وہ اس کام کے کرنے سے نبی تو نہیں بنے گا، لیکن آدھا سادہ کا اللہ کا نیک بندہ ضرور بن جائے گا۔ تو نبی تو نہیں بنے گا، لیکن کام ہر امت میں سمجھ۔ تو جب نبی اس امت کی طرف رسول بن کر آئے تو لوگوں نے اعتراض اٹھایا، لوگوں نے اعتراض کیا اٹھایا کہ انسانوں نے سے ہی رسول بن کر آ گیا، تو اس چیز نے ان کو روک دیا۔ الا ان قالوا اللہ بشر رسولا، ایک بشر کو رسول بنا کر اللہ نے بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے، چلتے بستے، تو ہم پھر آسمان سے رسول بنا کر فرشتے کو بھیجتے، لیکن زمین پر رہنے والے انسان، تو انسانوں میں ہی میرے رب نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ سمجھ سکے کہ تم کیا ہے، ہم کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، تقویٰ کیا ہے۔ اگر کوئی فرشتہ رسول بن کر آ جاتا اسے کیا پتا بیٹے کی وفات کو درد کیا ہے، بھوک کی وجہ سے تکلیف کیا ہے، پانی کی طلب کی بنا پر پیاس کی تکلیف کیا ہے، اور اپنی کی ہدایت کیا ہے، صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، غم کیا ہے، تکلیف کیا ہے، سر میں درد ہوتا ہے اس کی تکلیف کیا ہے، آنکھوں میں درد ہے تو تکلیف کیا ہے، پیٹ میں درد ہے تو تکلیف کیا ہے، اور ہاتھوں میں پاؤں میں تکلیف ہے، اور اس کا احساس یہ فرشتوں کو نہیں ہوتا۔ فرشتے تو ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہیں۔ اگر گناہ کرنے کو دل چاہے، اپنے دل پر قابو کرے، کنٹرول کرے، تو یہ اتنا بڑا مجاہدہ ہے۔ بدنظری سے بچنا، زنا سے بچنا، شراب سے بچنا، سود سے بچنا، حرام سے بچنا، یہ کتنے بڑے مجاہدات ہیں۔ فرشتوں کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے کیونکہ ان کے اندر اس احساس کو ختم کر دیا، ان کا کام ان کے اندر مادہ صرف اور صرف نیکی کا ہے، برائی کا ہے نہیں، احساسات کا نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے تمام چیزوں کو ان کو پاک رکھا، بس عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کو عبادت کی لگے پلک جھپکنے کے برابر ایک بھی فرشتہ انسانوں سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہے، رب کی نافرمانی نہیں کیا کرتا۔ آپ کی ایک ایک قوم کو لے کر 70 سفر عوام زمین پر اترتے ہیں، ایک ایک انسان کو مکمل کرنے کے لیے 18 فرشتے اور عیسائی کا انسان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ ایک انسان کی حفاظت کے لیے 6 فرشتے ہوا وقت اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آواز لکھنے کے لیے قرآن کاتبین اس کے دائیں بائیں پر موجود ہوتے ہیں، اور سوال جواب کے لیے متقین قبر میں موجود ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے اب کروڑوں اربوں انسان
نے ہر انسان کے اوپر کتنے کتنے طرح کے رشتوں کو مقرر فرمایا. آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے کہ آسمان کی مخلوق سے بھرے ہوئے, زمین بھری ہوئی ہے, ساتوں آسمان بھرے ہوئے, اور اللہ رب العزت کے مقدار پر حکموں کی بجا آوری اختیار کر رہے, اللہ جھپکنے کے برابر کو نہ فرمانی نہیں کرتے. رب نے فرمایا اگر زمین پر رہنے والے فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے, لیکن انسان ہے اس لیے انسانوں میں سے ہی رسول بنا کر اس کی بعثت فرمائی. اب تبھی تو ہے کہ بھوک لگ رہی ہے تو پتھر اپنے پیٹ مبارک پر دو پتھروں کو باندھ رہے. اگر بیٹی کی جدائی ہو گیا آنکھوں سے آنسو بہ رہے, اگر صحابہ کی تکلیف ہو رہی ہے تو ان کے لیے باندھ رہے. امت کی تکلیف امت کا درد ہے جو 5 گھنٹے جو آپ کے سیلاب زندگی کی شدت آج کے میدان میں نبی اللہ پاک سے فریاد کر رہا ہے, تو یہ سارے ذات پر یہ محبت یہ تکلیف کا احساس یہ کس نے, ایک انسان نے. اور اللہ رب العزت نے انسانوں میں افضل ترین انسان کے نبی کو بنایا, تمام نبیوں میں افضل ترین نبی کے نبی کو بنایا, پھر رب نے نبی کو بنایا ہی انسان. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان, انہم کانوا باللہ بصیرا, تم اعتراضات اٹھاتے ہو اور ایمان بھی نہیں لاتے ہو. اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے باخبر ہے, دیکھنے والا ہے, اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہے وہی ہدایت پانے والا ہے. اللہ جسے ہدایت کی توفیق دے, اور ہدایت کی توفیق اللہ جسے دیتے ہیں جس میں ہدایت کی طلب بھی ہوتی ہے. اب نماز پڑھنے کو کسی کا دل نہیں چاہتا, اس کے اندر طلب بھی نہیں, تو اللہ اسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے. اب قرآن پڑھنے کو کسی کا دل نہیں چاہتا اور اس میں طلب بھی نہیں ہے, اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے. قرآن سننے کی کس کا اندر طلب نہیں ہے, اس کا سنتا بھی نہیں اور طلب بھی نہیں, اللہ قرآن سننے کی اس توفیق نہیں دیتے. طلب پیدا ہو, جذبات پیدا ہو, اللہ سے فریاد کرے, شوق ہے, جذبہ ہے, منگلا ہے, اللہ پاک اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور یہ کام نیکی کرنے آسان ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہے کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی, اور جسے اللہ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا گمراہ کرنا چاہے آپ سے اس موقع پر دیا اللہ کے سوا کسی کو کا ساتھ دوست نہ پائے گا کہ جو اسے گمراہی سے بچا سکے. اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے, اور پھر فرمایا کہ رب نے ونحشرهم یوم القیامہ, یہ گمراہ لوگ سن لیں, کافر لوگ سن لیں, یہ سارے دنیا کے بدبخت کے اپنے رب کے حکم کو بول رہے, کفر و شرک کر رہے اور اپنے آپ کر رہے, سب کے سب سن لیں. کل قیامت کے دن جو ہے بدبختوں کو اللہ پاک ظالموں کو جمع کرے گا علی وجوہہم, اس حال کہ اپنے سر کے بل میدان حشر کی طرف قبروں سے نکل کر آئیں گے. میرے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ دنیا کا اندر قدموں پر چلا کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہوگا سر کے بل چل کر جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رب نے تمہیں قدموں پر چلایا وہ رب بھی سر کے بل بھی چلائے گا. گویا کہ پاؤں اوپر ہوں گے اور سر ان کا زمین پر ہوگا, اور سر سے چڑھ کر یہ میدان حشر کی طرف دوڑ کر جائیں گے, اور حالت یہ ہوگی کہ یہ لوگ اندھے ہوں گے, بہرے ہوں گے, گونگے ہوں گے. جس طرح اللہ کے احکامات کو دنیا کے اندر ہی اندھے بہرے گونگے بنے رہے, اللہ پاک قیامت کے دن بھی انہیں بہرا اور اندھا بنائے گا. اور پھر فرمایا مأواہم جہنم, ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. کلما خبت زدناہم سعیرا, اور جہنم ایسی آگ ہے, ایسا ٹھکانہ ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کی تکلیف بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. ہر آنے والی گھڑی, ہر آنے والا گھنٹہ, ہر آنے والی شام, ہر آنے والی صبح, ہر آنے والا دن ان کے عذاب میں, ان کی تکلیف میں اضافہ کرتا جائے گا, اضافہ کرتا جائے گا, اور یہ ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا, کبھی کم نہ ہوگا. جس طرح اللہ پاک جنتیوں کے لیے جنت کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے جائیں گے, اضافہ فرماتے جائیں گے, کبھی ان نعمتوں کی لذتیں کم نہ ہوں گی, بڑھتے ہی جائیں گے. اسی طرح جہنم کے لیے جہنم کا عذاب بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, کبھی کم نہ ہوگا. تو جہنم بہت بھیانک چیز ہے, اس سے اللہ سے پناہ مانگے, اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما. اور جنت اللہ پاک کی قبول ترین حسین ترین ایک جگہ ہے, مقام ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے دیکھ بندوں کے لیے بنایا ہے. تو ہمیشہ جنت کو طلب کریں, جنت کے شوق میں زندگی
گزارے اور اللہ کے عشق میں زندگی گزارے کہ اللہ پاک اپنے جنت میں داخل کروا دے، جنت سے ہم سب کی عبادت فرما دے، جنت میں جانے والے آغاز کرنے والے توفیق عطا فرما دے اور جہنم سے بچنے والے جو ہے برے کاموں سے ہم سب کی عبادت فرما دے۔ یہ ہمیشہ اللہ پاک سے دعا کرتے رہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی تعلیم سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ